الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان مبارک ہے کہ جتنی ذی روح روئے زمین پر موجود ہے سب فنا ہو جائیں گے، اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات جو کہ عظمت والی اور احسان والی ہے باقی رہ جائے گی۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آپ لوگوں کی خدمت میں آج احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملک الموت کا خطاب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے اور اس کے گھر والے رونا شروع کرتے ہیں تو ملک الموت اس مکان کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اس کی روزی ختم نہیں کی، یہ اپنی روزی خود ختم کر چکا ہے، میں نے اس کی عمر کو کم نہیں کیا، مجھے تو اس گھر پر بار بار آنا ہے، اتنے یہاں تک کہ سب ختم ہو جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر گھر والے اس وقت اس فرشتے کو دیکھے اور اس کی بات سن لے تو مردہ کو بھول جائے اور اپنی فکر میں پڑ جائے۔ حضرت یزید رقاشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے ظالموں میں سے ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ظالم کے دبدبہ سے ڈرتا ہوں، نہ کسی مغرور و متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانع ہوتی ہے۔ اس کی گفتگو سن کر وہ ظالم خوفزدہ ہو گیا، بدن میں کپکپی آ گئی اور اوندھے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا، پھر تو آپ ملک الموت ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا، آپ مجھے اتنی مہلت دے کہ میں وصیت نامہ لکھ دوں۔ فرشتے نے کہا، اب وہ وقت گزر چکا ہے، افسوس تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس تیرے پورے ہو گئے اور تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتے نے کہا، تیرے اعمال جو آگے گئے ہیں، اگر انسان کے اچھے اعمال ہے تو ٹھکانہ اچھا، اگر برے اعمال ہے تو ٹھکانہ برا۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے تو اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، اگر کسی شخص کی نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے
تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی ہے۔ اور اس کے مقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی ہے، وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا، ان کی بیوی کہہ رہی تھی، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے، کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔